شادی بیاہ خاندان کے اعتبار سے نہ کرے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کئی جگہ وکالت کا کام کیا ہوں، رشتے لگوایا ہوں۔ آج کل تو رشتے لگوانا ہے سمجھا جاتا۔ میں ایک لڑکی کے لیے ایک حافظ قرآن کی بھی بات کری، اور ایک ماسٹر صاحب جو ابھی حال ہی میں BPSC کے ایگزام میں پاس ہوئے تھے ان کی بھی بات کری۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، لڑکی کے گھرانے والے کو ٹٹولنا چاہ رہا تھا کہ یہ رشتہ کس اعتبار سے قید کرتے ہیں، یعنی رشتہ کرتے ہیں تو کون سی چیز کو یہ فوقیت دیتے ہیں، کون سی چیز کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے یہی محسوس کرتے ہوئے ان کے یہاں دونوں طرح کے لڑکے کے رشتے لے کے گئے، لیکن اتفاق لڑکی والے نے ترجیح کس کو دی؟ BPSC پاس والے لڑکے کو دی، جبکہ وہ حافظ قرآن ایسا حافظ قرآن نہیں تھا، بلکہ جن کی آواز اتنی اچھی تھی، کئی بار مظاہرہ قرأت میں وہ پوزیشن بھی لائے تھے، اور الحمدللہ ان کے پاس خود کی کار بھی تھی، بہت ساری جائیداد کے مالک تھے۔ میں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ کی بیٹی کے لیے دو رشتہ، ایک لڑکا حافظ قرآن ہے جس کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہو، بنگلور میں رہتا ہے، اور دوسرا لڑکا بھی حال ہی میں BPSC پاس کیا ہے، سیلری 50,000 سم تھنگ اس کے اسٹارٹنگ سیلری ہے، ابھی وہ 10th تک نہیں پہنچا، ابھی وہ ہائی اسکول تک نہیں پہنچا، ہائی اسکول پہنچے گا پھر سیلری بڑھ سکتی ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے دھڑلے سے کہا یہ جو ماسٹر صاحب لڑکا ہے اس پر ڈن کر دیا جائے اور مفتی صاحب بات کو آگے بڑھا دی جائے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا کہنے، آپ اپنی بیٹی کا سودا اتنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اسی لیے طلاق کی نوبت آتی ہے، اسی لیے طلاق کے کیسز آتے ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ماسٹر لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی تجارت والا لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی صاحبی حیثیت والا لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ صاحبی حیثیت والا لڑکا تو مل سکتا ہے، ماسٹر اور انجینئر لڑکا تو مل سکتا ہے، ڈاکٹر اور بہت بڑا بزنس مین لڑکا مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جس لڑکے کے اندر دینداری نہیں ہوگی، جو لڑکا محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہوگا، وہ لڑکا کبھی بھی تیری بیٹی کی قدر نہیں کر سکتا، تیری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، تیری بیٹی کی ہر موڑ میں خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جہاں رشتے کے انتخاب کو بتایا، وہیں پر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رشتے کے انتخاب میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو ترجیح دی جائے گی وہ دینداری کو ترجیح دی جائے گی، وہ تقوی کو ترجیح دی جائے گی، وہ طہارت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، اگر لڑکی ڈھونڈنی ہو یا لڑکا ڈھونڈنا ہو، سب سے پہلے آپ سے میری گزارش یہی ہوگی، خدا را اس سماج کی جو نحوست ہے، اس سماج کی نحوست سے اوپر اٹھیے اور اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنائیے، اور غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں آپ لٹکائیے، اور آپ یہ ثابت کیجئے اور اپنے سماج کو بتائیے ہم علم کے بنیاد پر شادی کریں گے، ہم تقوی و طہارت کے بنیاد پہ اپنی بیٹیاں کا رشتہ کرائیں گے، ہم اس بنیاد پر، محض اس بنیاد پر اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرائیں گے کہ فلاں لڑکا انجینئر ہے یا فلاں لڑکا MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں لڑکا ماسٹر ہے، فلاں لڑکا بزنس مین ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ شادی کرو گے تو یاد رکھو دولت تو مل سکتی ہے پر تیری بیٹی کو سکون نہیں مل سکتا، تیرے بیٹے کو دولت تو مل سکتی ہے، ان کو ترکے میں زمینیں مل سکتی ہیں، دکانیں مل سکتی ہیں، پر تیرے لڑکے کے لیے جو صحیح بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یاد رکھو جب گھر میں صحیح بیوی آتی ہے اور ایسی بیوی جو بیوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بٹیا حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کو اپنی زندگی میں اتارنے والی ہو، ایسی لڑکی جب آپ کے گھر آتی ہے، ایسی لڑکی کو جب آپ بہو بنا کے لاتے ہو، ایسی لڑکی کو جب آپ اپنی بیوی بنا کے لاتے ہو تو پھر آپ کے گھر کا ماحول جنت نما ہونے لگتا ہے، آپ کے گھر سے خوشبو آتی ہے، آپ کے گھر برکت آتی ہے، آپ کے گھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد